آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کا دن آ چکا ہے، جس کا میں نے پورا سال بے صبری سے انتظار کیا۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، نصیب کو لگے بند تالے کھل جاتے ہیں، اجڑا نصیب چمک جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ شب معراج کی مبارک اور بابرکت رات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اپنی خالی جھولیاں نہ بھروا سکے، آپ نے شب معراج کا مبارک موقع بھی اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، وہ تو کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن اب ماہ شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کے ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ دوستو، ماہ شعبان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ حرمت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر، ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رزاق بھی رب ہے، خالق بھی رب ہے، مالک بھی رب ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب ہر شے پر قادر ہے، رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں نہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اگر آج کسی سے 10,000 روپے لینا پڑ جائے تو ہم روتے ہیں، ہم آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر یقین آ جائے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، اور وہ بندہ پھر بھی 10,000 روپے نہیں دیتا۔ لیکن آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن رزق اور دولت کا ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کو وسیع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی تنگ دستی کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر پیسہ ہو، رزق ہو، دولت ہو، اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں، اس کی تمام خواہشات پوری ہوں، وہ اپنے بچوں کو بہترین زندگی دے سکے۔ لیکن بہترین زندگی صرف رب کی طرف سے ملتی ہے، جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے، تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں؟ آج میری وہ بہنیں، وہ بھائی جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوست، پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ کے لیے خیر آباد کرنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آج شعبان میں وہ آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ ماہ شعبان اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اس لیے خدا را جب بھی رب سے مانگیں، جھولی پھیلا کر مانگیں، منگتا بھکاری فقیر بن کر مانگیں، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگیں۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ ماہ رجب کے مہینے کو، شب معراج کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، یاد رکھیے گا یہ دن بڑے قبولیت کے ہیں، یہ راتیں بڑی قبولیت کی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب الکریم کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔
جس مہینے کو اللہ کے حبیب اپنا مہینہ فرما رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ محمد کے مہینے میں رب سے مانگ لیا جائے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کر کر کے تھک چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ماتھے ٹیک ٹیک کر تھک چکے ہیں، تہجدیں پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ رب کے حبیب کے مہینے کیوں لاپرواہی میں گزار گئے؟ جب اللہ رب العزت نے شعبان کے مہینے میں ہمیں موقع دے دیا ہے، تو پھر کیوں ہم رب سے نہیں مانگ رہے؟ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر مشکل وقت آیا یا آزمائش آئی، وہ راتوں کو جاگتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے، اللہ آپ کی جھولیاں بھرنے کو تیار ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیوں ہم رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ دوستو، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آپ کی ہر وہ حاجت جسے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں صبح فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی اسلامک ویڈیوز اور وظائف میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ دوستو، اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ آسان سا مختصر سا درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپ تمام مسائل اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ نرینہ اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اس وظیفے سے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر کاروبار بند ہو چکا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کو دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، جو بھی خواہشات ہیں، آج مانگ لیں۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، تو اب پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ان مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ ان نام کو ہر کوئی جانتا ہے، فرشتے، اللہ کی نوری مخلوق، اللہ کا کوئی نیک بندہ آتا ہے اور بیٹھے بیٹھے آپ کے بگڑے کام سنوار جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان 2 تاریخ ہفتے کے دن آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ رب کعبہ کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں، اگر ان ناموں کو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر و کرم ہو جائے، اللہ ہمارے حالات پر کرم فرما دے، ہماری مشکلات پر کرم فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دوستو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ ایک نظر کرم سے 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ یا کریم یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھنے سے اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں وہ سب کچھ لکھتا چلا جائے گا۔ صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ اس قرآنی آیت کا مفہوم ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور جب آپ ماہ شعبان میں قبولیت والی گھڑیوں میں اس حرمت والے مہینے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کے مہینے میں ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں، دشمن سمیت شیطان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا دن اس کو ورگلاتا رہا، صراط مستقیم سے ہٹاتا رہا، برے اعمال کی طرف اس کو راغب کرتا رہا، لیکن یہ پھر بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد شیطان بھی راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ جب شیطان جیسا بڑا دشمن آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا، دھیان ادھر کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ اس کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 10 بار پڑھتے ہی اگر آپ کی 10 حاجات بھی ہوں گی، آپ کاغذ پر 10 مقصد کو لکھ کر بیٹھ جائیں، تو 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے سے آپ کی 10 حاجتیں، 10 کے 10 مقاصد، 10 کی 10 خواہشات، کامیابیاں یقینی ہو جائیں گی۔ رب فرماتا ہے، کوئی اس مہینے میں مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں۔ بڑا ہی بدبخت بدقسمت ہے وہ انسان جو ماہ شعبان کی ان قبولیت کی گھڑیوں کو، اس حرمت والے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے۔
آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہم دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی پریشانیاں، مجبوریاں، لاچاریاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، تو ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن تیسرے اور آخری نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو ہر انسان، ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، صرف ایک بار ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا، دھیان کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ یا غنیوں کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اس کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنی کو پڑھتے دوران آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ یا غنی کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ پر رزق اور دولت کی برسات فرما رہا ہے۔ پیارے دوستو، شعبان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری ہے۔ خدا را ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ امت محمدیہ پر رحم کر دے، ہم سب کی بخشش فرما۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر دیکھیے گا رب کیسے کرم فرماتا ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ دیں، اور اپنا نام بھی کمنٹ میں لکھ کر ہمیں بھیج دیں تاکہ ہم دعا میں آپ کو شامل کر دیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا تب تک بہت خیال رکھیے گا، اور ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں، بہنوں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔